دوست کیسے بنائیں، دوست کیسے بنے، اتنے سارے لوگ کہاں سے مل گئے اور آپ کس طرح سے دوست بنا لیتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے وہ سوالات تھے جو پچھلے دنوں میری عید کی ریلوں کے بعد مجھے موصول ہوئے، اور کچھ نے تو بڑی جینوئنلی ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز اس بارے میں ہمیں گائیڈ کریں، آپ کو یہ حلقہ کیسے بنا، یا یہ کہ وہ لوگ کہیں سے موو ہوئے ہیں، نئی جگہ پہ آباد ہیں، یا ایک ہی جگہ بہت عرصے سے رہ رہے ہیں لیکن جینوئنلی جو ہے نا لوگ نہیں مل پا رہے۔ تو جناب یہ ایک بڑا نا تجربہ ہوتا ہے، بڑا مشکل تجربہ ہوتا ہے، اینڈ اٹس ناٹ ایزی فار اینی ون۔ میں خود جو ہے کینیڈا سے یہاں موو ہوئی ہوں ڈیلس، اور اب مجھے 2 سال ہونے والے ہیں، اور اٹ از ویری ہارڈ۔ اور جب میں یہاں آ رہی تھی، کیونکہ ہم لوگ کینیڈا میں تقریباً 20 سال سے تھے، اینڈ مائی ہسبینڈ واز دیئر مور دین دیٹ، تو 2 دہائیوں سے زیادہ آپ کسی جگہ رہنے کے بعد کہیں موو ہوں، اور وہ جگہ اب آپ کو گھر لگنے لگی تھی، وہاں ہماری فیملی بھی تھی، بہت سارے دوست تھے، اور دوستوں کے بھی بہت سارے گروپس تھے۔ تو سب سے بڑا جو ایک وہ تھا نا، وہ مجھے یہ تھا کہ میں اب دوسری دفعہ مائیگریٹ کر رہی ہوں، اور اب پتہ نہیں مجھے دوبارہ ایسے لوگ مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے۔ لیکن بلیو می، اگر آپ جینوئن ہیں، اگر آپ مخلص ہیں، اگر آپ ایفرٹ ڈالنا جانتے ہیں، اگر آپ رشتوں کو نبھانا اور ان کا احترام کرنا جانتے ہیں، اگر آپ کے دل میں وسعت ہے اور آپ دوسروں کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو جلد یا بدیر آپ کو اپنے جیسے لوگ مل جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک فیملی کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے، میاں بیوی کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم جہاں پہ بھی رہتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم پاکستان سے باہر نکل آتے ہیں، اپنی فیملی سے ہٹ کے نکل آتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ہم کیسے سکھائیں گے اگر وہ سوشلائز ہم خود نہیں کریں گے تو۔ یہاں پہ میں کسی خاص اس پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کری، لیکن اب باہر آنے کے بعد امریکہ کینیڈا میں آپ کو بہت ساری پاکستانی اپنی جیسی فیملی جیسی ملتی ہیں، جن کے بچے جب آپ سے ملتے ہیں تو ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہاؤ ٹو ریئیکٹ، یا سلام دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، حال چال پوچھنا ہے تو کیسے پوچھنا ہے، بڑوں سے پیش آنا ہے تو کیسے پیش آنا ہے، کسی کو پانی پلانا ہے یا گلاس پیش کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ناٹ ٹو بی روڈ، مگر وہ ایک خورنک سا چہرہ بنا کے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اینڈ یو آلسو ڈونٹ نو کہ بھائی، اور پھر زبان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے اپنی کمیونٹی بنانا بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے میاں بیوی خود ایک پیج پہ ہوں اور وہ اپنے بچوں کو بھی لے کے چلیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر جگہ جا رہے ہیں اور آپ نے پیچھے بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پوری فیملی کو لے کے چلنا ہے۔ شروع میں آپ کو جو مواقع ملیں لوگوں سے ملنا ہے، اور ان لوگوں سے مل کے اپنے جیسے لوگ ڈھونڈنے، اور وہ مل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور آپ کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم لوگ اپنی چیزوں کے معاملے میں، اپنے گھروں کے معاملے میں، اپنی سیٹنگ کے معاملے میں اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی کو گھر نہ بلائیں، یا کوئی آئے تو پتہ نہیں کیا کر دے، یا یہ کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں نظر کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ وہ آئے گا ہمارے گھر میں نظر لگائے گا۔ تو دا بیسٹ تھنگ از دیٹ فوراً سے آپ کسی کو بھی گھر بلا لیں، اٹ از ناٹ رائٹ۔ آپ پہلے باہر ملیں، آپ خود سے ملیں، خواتین خواتین سے ملیں، مرد حضرات مرد حضرات سے ملیں، جہاں پہ آپ کے اینٹی نہ ملیں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ملیں، اور تو مل کے ہی آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسٹ اسٹیپ اپ، اوپن یور ہاؤس فار دیم، چاہے آپ پوٹ لک کی صورت کریں، چاہے آپ دعوت کریں، چاہے آپ ڈنر پہ بلائیں، یا آپ سمپل ون ڈش بنا کے کسی کو بلا لیں، تو جسٹ اسٹیپ اپ، اپنا گھر کھولنا، اپنا دل کھولنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ مل رہے ہیں اور آپ کی پوری فیملی کسی سے مل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہاں بچے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی کمفرٹیبل نہ ہوں، مرد حضرات کے ساتھ نہ ہوں، یا آپ کو بھی کبھی کسی دوست کی بات بری لگے، تو اپنا دل بھی میں بھی اتنی وسعت لائیں کہ آپ کے اندر وہ برداشت ہو۔ پوائنٹ نمبر 2 از سو امپورٹنٹ، اپنے جیسے لوگ ڈھونڈیں۔ ان لوگوں سے میں خود بھی بچتی ہوں، اور میں سب سے کہتی ہوں کہ بچیں، کہ جو کہ آپ کو جانتے بھی نہ ہوں، اور ملتے ہی آپ سے اپنی امارات کا ذکر، اپنے مال کا ذکر، اپنی لاوش لائف سٹائل کا ذکر شروع کر دیں، یا پھر اپنے سسرال والوں کی، اپنے اسپاؤسز کی، اپنی بالکل قریب ترین فیملی کی برائیاں شروع کر دیں۔ دس ٹریٹ از ویری ٹاکسک، کیونکہ ابھی تو آپ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، تو ہاؤ کم، اور جو لوگ پہلی ملاقات میں آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں، تو وہ ایک ریڈ فلیگ ہے۔ میں خود بھی ایسے لوگوں سے دور رہتی ہوں۔
اور ہمیں بھی ایسا نہیں چاہیے کہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شمار کوئی ہمیں نہ کرے، اور دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے۔ چند چیزیں جو میں دیکھتی ہوں بالکل ہمارے جیسے لوگ ہوں، ہم جو کہ ملنا جلنا پسند کرتے ہوں، جن کے بچوں کا مزاج ہمارے بچوں سے ملتا ہو، جن کے گھروں کا ماحول ہم سے ملتا ہو، آپ ان کے ساتھ روابط بڑھائیں اور اسٹیپ اپ کریں۔ انیشیٹو لینا بہت ضروری ہے، آپ انیشیٹ لیتے ہیں تو دوسرا بھی لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر ہمت بڑھتی ہے۔ تو تھوڑی سی برداشت، تھوڑا سا تحمل، تھوڑا سا لحاظ، اور اپنے اوپر کام کریں۔ آپ خود کو ایسا بنائیں کہ لوگوں کو آپ کی کمپنی میں کمفرٹ محسوس ہو، آپ کی کمپنی میں وہ انجوائے کریں، ان کو اچھا لگے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ کر کے لوگ بن جاتے ہیں۔ اور دعا کریں، دعا کریں کہ ہمیں ہمارے جیسے لوگ ملیں۔ ایک بہت اچھی دعا ہے جو کبھی بھی آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہوتے ہیں، آئی ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ شیئر اے اسکرین شاٹ، اور وہاں اس میں بڑا اچھا اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ ہم جس نئے شہر میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شہر کے اچھے لوگوں کو ہمارا محبوب بنائے، اور ہمیں اس شہر کے اچھے لوگوں کا محبوب بنائے، اس جگہ کی نعمتوں سے ہماری تواضع کرے۔ کبھی بھی موو ہو رہے ہوں یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو دعائیں اور ہیں، آئی ول ٹرائی ٹو اٹیچ دیم ایز ویل۔ تو خوش رہیں، خیال رکھیں، اور میری دعا ہے کہ آپ سب کو بھی بہت اچھے دوست ملیں اور آپ بھی دوستیاں نبھانے والے بنیں۔ آمین۔